ایک عورت جا رہی ہے، اس کے سر پہ ایک برتن ہے جسے اس نے ڈھانپ رکھا ہے۔ سامنے ایک شخص ملے، انہوں نے اس سے پوچھا، صاحبہ اس میں کیا ہے؟ عورت نے جو جواب دیا پوری زندگی کی حکمت اس میں ہے۔ عورت نے کہا، صاحب تب ہم نے اسے ڈھانپا ہی کیوں ہے؟ یعنی اگر ہمیں یہ ظاہر کرنا ہوتا، اندر کی چیز کو بتانا ہوتا، تب پھر ہم اس کو ڈھانپتے ہی کیوں؟ اسی طرح انسان نے بھی اپنے اندر بہت کچھ چھپائے رکھا ہوتا ہے، تو کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو ٹٹولیں اور اندر جھانکنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہم بہت سی بار بولتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا ہمدرد بنا پھرتا ہے، چلو آج آزما لیتے ہیں۔ فلاں شخص دوست بنا پھرتا ہے، چلو آزما لیتے ہیں۔ یا فلاں شخص بڑا نیک بنتا ہے، چلو آج آزما لیتے ہیں۔ تو ہمیں کسی کو آزمانا نہیں چاہیے، کسی کی ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے۔ اس نے جو ہمارے سامنے چہرہ رکھا ہے، ہمیں اسی چہرے کو قبول کرنا چاہیے، بلکہ حقیقت میں وہ ہمارا بڑا احترام کرتا ہے، ہمارا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے اپنا سب سے بیسٹ اینگل، اپنا سب سے بہتر چہرہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اگر اسے ہماری فکر نہ ہوتی، ہمارا خیال نہ ہوتا، تو وہ دوسرا چہرہ بھی رکھ سکتا تھا۔ اور یوں بھی اگر دیکھا جائے، قریب ہر انسان میں دو چہرے، اللہ معاف کرے کچھ کے کئی چہرے ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم دو چہرے تو ہوتے ہی ہیں۔ ہم اس کو قرآن کریم کے 2 آیتوں سے استنباط کر سکتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ایک موقع پر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی، یعنی ایک اچھا چہرہ بھی دیا اور ایک برا چہرہ بھی دیا ہے۔ پھر حالات کے اعتبار سے کبھی اچھا چہرہ ظاہر ہوتا ہے اور کبھی برا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن انسانی فطرت ہے، ہم اس کے برے چہرے کو یہ کہہ دیتے کہ یہی اس کا اصل چہرہ ہے، یہ اس کی حقیقت ہے، جبکہ وہ جو اس کا دوسرا والا چہرہ تھا وہ بھی اس کا اپنا ہی چہرہ ہے اور وہ بھی اصلی چہرہ ہی ہے۔ لیکن جب ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں اور برے چہرے کو اس کا اصل مانتے ہیں، تو پہلی خرابی تو یہ ہوتی کہ ہم میں بدگمانی کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ جو اس کا اصل چہرہ تھا، وہ جو اس کی خوبیاں ہوں گی، ہم اس کے دوسرے رخ سے خوبیوں سے پھر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔